بھائی تم ڈاکٹر بننے آئے ہی نہیں ہو, تمہارے اندر کوئی اور صلاحیت ہوگی. اس علاقے کے اندر آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے, یہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے. لیکن جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, جو پروڈیوسر ہوتا ہے, وہ بھی کروڑوں روپے لیتا ہے. یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے. ملتان میں نہ جائیں, یہاں سے دور دوسرے شہروں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو ڈائیورسٹی ملے گی, مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے, مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ ملیں گے, وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. میں جب کراچی واپس گیا, میں نے کووڈ-19 کے اندر فوڈ پینڈا چلایا. السلام علیکم جی. آپ لوگ کافی دیر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیا بندہ آ گیا, یہ پتہ نہیں کون ہوگا, کیا بات کرے گا, کوئی نیا ٹیچر آ گیا ہے. سب سے پہلے تو میں کھچی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان اساتذہ کو. اس علاقے کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. 100-150 کی اسٹرینتھ ہے, تو یہ 100-150 بچہ نہیں بیٹھا ہوا, یہاں پہ 100-150 خاندان بیٹھا ہوا ہے جو آنے والے دور میں اپنی نسل کی پرورش کرے گا. تو یہ بہت بڑا کام ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کہ اتنا بڑا کام فری میں ہو رہا ہے. اب مجھے جب پتہ چلا اس ادارے کے بارے میں, مجھے مظاہر یہاں پہ بیٹھا ہوگا, اس نے ذکر کیا میرے سامنے کہ اس طرح سے میرا کالج ہے اور وہ فری میں چلتا ہے. آج کے اس دور میں فری میں بچوں کو ایجوکیشن دینا یہ بہت بڑی بات ہے. سب کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیں, ان کی اس کاوشوں کے لیے. دو چار باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں, میں جو اس علاقے کے اندر کمی محسوس کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے اندر. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں کون ہوں. میں آپ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, یہ جڑ رتھیب سے میرا تعلق ہے, یہاں سے چند کلومیٹر آگے تعلق ہے. آج سے کچھ سال پہلے میں بھی ٹاٹ کے اسکولوں میں, آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اچھی خاصی یہ چیئرز ہیں, آپ لوگ ڈسکور فارم بھی ہے, ہمارے پاس اس ٹائم یونیفارم بھی نہیں ہوتی تھی اور ہم نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے. آپ کے کتنے نمبر ہیں میٹرک کے؟ کتنے؟ زور سے بتائیں. 939. آپ کے 1024. ماشاءاللہ تالیاں بجائیں سکتے ہیں. آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ 993. آپ کے 927. آپ کے یہاں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے, یہ چھوٹا سا سروے میں نے کیا, کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کے نمبر میرے سے کم ہو یا میرے جتنے نمبر ہو. ایسا ہی ہے. جرنلزم کرنی ہے. میں پاکستان کے اندر تمام یونیورسٹیز دیکھتا تھا کہ کون سی یونیورسٹی جرنلزم کے اندر ٹاپ کی ہے, کس یونیورسٹی کے اندر جرنلزم اچھی ہوتی ہے کہ وہاں سے بندہ نکلے تو فیلڈ کے اندر اچھا چلا جائے, اچھے نیوز چینل اس کو اٹھا رہے ہیں. میں نے بہت ساری یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ریسرچ کی. میری فیملی کراچی ہوتی تھی, تو میں کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے ایڈمیشن لیا, لیکن ایک ہی فیلڈ کے اندر اپنا ویژن ایک رکھا تھا. کراچی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیا, ٹیسٹ دیا. وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر میں نے ٹیسٹ دیا. میں نے نمل یونیورسٹی کے اندر میں نے ٹیسٹ دیا. تینوں کے اندر میرا نام آ گیا. والد صاحب میری فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. جب کووڈ-19 کا زمانہ آیا, جب ہمیں ابدالیون سے چھٹی ہوئی, میں جب کراچی واپس گیا, میں نے کووڈ-19 کے اندر فوڈ پینڈا چلایا. پھر میں نے والدہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی کسی دوست سے صرف 15 یا 20 ہزار روپے ادھار لیں, میں اس پہ انسٹالمنٹ کے اوپر, قسطوں کے اوپر بائک لوں گا. پھر میں نے, میری والدہ نے کسی سے ادھار اٹھایا, میں نے بائک لی. بائک لے کے میں نے فوڈ پینڈا سٹارٹ کیا. جب فوڈ پینڈا کی میں شرٹ پہنتا تھا, باخدا مجھے شرم آتی تھی. میں اپنی گلی میں شرٹ نہیں پہنتا تھا. میں جب 2-3 گلیاں آگے چلا جاتا تھا پھر شرٹ پہنتا تھا کہ لوگ بولیں گے یہ FSC کر کے یہ فوڈ پینڈا چلا رہا ہے. لیکن میں نے شرم محسوس نہیں کی, میں کرتا رہا. اسی بائک سے میں نے اسی فوڈ پینڈا سے میں نے بائک کے وہ پیسے بھی واپس کیے جو میری والدہ نے اپنی سہیلی سے لیے تھے. اس بائک کی انسٹالمنٹ بھی میں نے پوری کی اور اپنی یونیورسٹی کی پہلی فیس بھی میں نے جمع کی, کیونکہ میرے والد صاحب میری ایجوکیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے فائنینشلی. ابھی میری ڈگری 1 سال رہتا ہے اور کتنے پیسے کمانا شروع ہو گیا؟ لاکھوں روپے. اس بات کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر آپ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یار میرے والدین مزدوری کرتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں آگے نہیں پڑھ سکتا, تو یہ صرف اور صرف لیم ایکسکیوزز ہیں. اگر آپ کے پاس, آپ کسی بھی سکسیسفل پرسن کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ خود محنت کرتا تھا. کوئی بھی جس کا باپ جاگیردار ہو, کوئی وڈیرا ہو, ان کے بچے زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے. بچے ہمیشہ غریب کے کامیاب ہوتے ہیں. بچہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے, جو اپنے ایکسپینس خود بیئر کرتا ہے. یہ میری سٹوری بتانے کا آپ لوگوں کو یہ مقصد تھا. اب دوسری بات,
مین بات پہ آتے ہیں. میں اسی علاقے سے چونکہ پڑھا ہوں, ابدالیان کے اندر سے میں نے ایف ایس سی کی. میں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں نے دیکھا کہ میں نے ادھر چھوٹا سا آپ لوگوں کے سامنے سروے بھی کیا کہ بچوں کے اگر نمبرز دیکھے جائیں تو آپ سب میں سے کم نمبروں والا بچہ میں ہوں. آپ سب کے اچھے نمبر ہیں, لیکن پھر بھی اس علاقے کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. اس علاقے کے اندر سے بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے آفیسرز نہیں نکل رہے. وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی ایک مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور واقعی وہ وجہ آپ لوگ بھی تسلیم کریں گے. اچھا, ان میں سے کتنے بچے ہیں جو صرف اپنے ویژن کے اوپر ڈٹ جائیں کہ یار ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا, اب اس کے اوپر دن رات ہم نے محنت کرنی ہے. یہ چیز بہت کم ہے. اس علاقے کے اندر آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے, یہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے. میرے علاقے کے اندر 2-3 لڑکے بھی ہیں, میرا چاچو کا بھی بیٹا ہے, اس نے 3 سال انٹری ٹیسٹ کے اندر ضائع کر دیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. او بھائی, تم ڈاکٹر بننے آئے ہی نہیں ہو, تمہارے اندر کوئی اور صلاحیت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیت رکھی ہیں. تو سارے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے, سب انجینئرز بھی نہیں بن سکتے. آپ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں نہ کہیں کہ یار یہ بندہ انجینئر بننا ہے تو میں بھی انجینئر بنوں گا, یہ انجینئر یہ ڈاکٹر بننا ہے تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. نہیں. آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, ڈراموں کی ایک باقاعدہ اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, فلموں کی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے, ان کو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ لکھنے والے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ الگ فیلڈ نہیں ہے؟ ڈرامہ انڈسٹری کے اندر, فلم انڈسٹری کے اندر ڈائریکٹر, پروڈیوسر ہوتے ہیں جو خود ایکٹنگ ان کو نہیں آتی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں ٹی وی کے اندر کام کریں, کسی کو ایکٹنگ کسی کو آتی ہے, لیکن جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, جو پروڈیوسر ہوتا ہے, وہ بھی کروڑوں روپے لیتا ہے. یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے, کیا یہ نہیں ہے؟ جرنلزم ایک فیلڈ ہے. یہاں مجھے سرچ کریں, یہ کچھ عرصہ بعد آپ لوگوں کے ایگزام ہوں گے, جو یہاں سیکنڈ ایئر بیٹھی ہوگی تو آپ آگے چلے جائیں گے. بچے ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جب انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, وہ آگے یونیورسٹیز میں اپلائی نہیں کرتے. خدا را کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کریں, لیکن لازمی کریں. اور میں کہتا ہوں کسی کیمپس کے اندر اپلائی نہ کریں, مین یونیورسٹی کے اندر اپلائی کریں. مین یونیورسٹی کے اندر اپلائی کریں گے, آپ کو اسکالرشپس بھی مل جائیں گی, اور بڑے شہر میں جائیں. میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں, ہمیشہ انسان سیکھتا وہاں سے بندہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. آپ یہاں سے نکلیں گے, ملتان جائیں گے بیزیو میں, آپ کو سب کے سب سرائکی ملیں گے نہیں ملیں گے؟ آپ کو سب بیجی خان والے, یہ مظفر گڑھ والے, ملتان والے. آپ ہمیشہ ڈائیورسٹی میں جائیں, جہاں پہ مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں. آپ وہاں سے زیادہ سیکھیں گے. آپ ہمیشہ کوشش کریں یا لاہور میں جائیں, اسلام آباد میں جائیں, ملتان میں نہ جائیں, یہاں سے دور دوسرے شہروں میں جائیں. وہاں پہ آپ کو ڈائیورسٹی ملے گی, مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے, مختلف لینگویجز بولنے والے لوگ ملیں گے. وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اب ہم سیشن رکھیں گے کویسچن آنسرز کا. آپ لوگ بھی باشمول اساتذہ کے, کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال کرنا چاہتا ہے, کھڑا ہو کے سوال کر لیں. سوال کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا شروع کروں پھر؟ ہاں, آپ لوگ کریں, سوال کریں. جی, کہ برائی آپ ختم کر دیں گے. برائی ختم نہیں ہو سکتی, لیکن آپ خود کو اچھا کریں, اپنی ذات کو اچھا کر لیں, معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. میں نے جو ایجوکیشن کیا ہے میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے, اگر میں اس کی کوئی بینیفٹ نہ دیکھ سکوں تو میری جو ایجوکیشن ہے کسی کام کی نہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے تو آپ نے کس کے بینیفٹس کو پریورٹی دی تھی فاسٹ, اپنی سیلف کو یا اپنی سوسائٹی کے ویلفیئر کو, ہیبٹس کے لیے؟ جی, اس کو میں نے, جب میری سوچ ہی ہے, جب میں انٹرمیڈیٹ میں نے کی, میری ایک سوچ تھی کہ میں نے صحافی بننا ہے اور ان لوگوں کی آواز بننی ہے جن کی آواز نہیں ہوتی, جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں, جن کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں, پھر ان کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا.